This program is sponsored by برانکس کمیونٹی کونسل. فوڈ پینٹری کا قیام ہو یا گروسری کی تقسیم، بیک ٹو اسکول پروگرام ہو یا کمیونٹی کے افراد کے لیے فری کرونا ٹیسٹنگ کا اہتمام، کمیونٹی کی خدمت میں پیش برانکس کمیونٹی کونسل. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مکرم و محتشم ناظرین و سامعین، میں اسلامک اسکالر تصور الحسن گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ووسا ٹی وی. حکیم الامت مصور پاکستان، شاعر مشرق، مرد کلندر، درویش ملت اسلامیہ، درویش لاہوری، فرزند سیالکوٹی اور حضرت امام علی الحق کے قدموں میں آرام فرما شیخ نور محمد کے لخت جگر سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورحمۃ واسعہ نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ. آپ فرماتے ہیں کہ کتاب فطرت کہ سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. اور یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نقش ہستی پہ یہ گنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے. بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، خیمہ افلاک کے استادے میں تشکک ہوتا. نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، نہ دست و جبل توحید کے ہدی خاں ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پر پہنچے. اسی لیے کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے آیاں، ارے اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. عربی کا ایک جملہ ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یعنی حقیقت وہ جسے دشمن بھی تسلیم کریں، سچائی وہ جس کے سامنے بیگانے بھی، غیر بھی، مخالف بھی، معاندین و ناقدین بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں. ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وروے زمین آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتن سے لاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، سخاب کرم بن کر رحمت للعالمین آیا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا. ارے وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. اسی لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. ضمیر اس در سے گھر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی، تو کش کو لے گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ و عزا اسمہ قہار غفار جبار غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات خالق کریم مالک رؤوف الرحیم رب السماوات والارض مالک لم یزل
احکم الحاکمین پروردگار عالم مطلق بے نیاز جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل عیوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار مطلوب کردگار تا ابد قرار شفیع روز شمار فخر آدم و بنی آدم سید عالم نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نبی محترم رسول محتشم سرور دو جہاں سید کون و مکان صاحب تاج و معراج شہریار مملکت حسن و جمال آئینہ حق نما مظہر ذات خدا باعث تکوین کون و مکان باعث تخلیق کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات شان کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ارواح و نافدہ علیہ تحیت و ثنا کے دربار بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اور حمد و مدحت کے بعد آج کی گفتگو میں اپنے ناظرین کرام کے لیے یہ بات بالخصوص انفرادیت کے ساتھ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان المبارک اس عظیم مہمان مہینے میں جو عطا ہے، جو عظمت ہے، جو رفتیں ہیں، جو درجات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، جو عبادات ہیں اور جو عبادات کا اجر ہے، ثمر ہے، وہ اپنی جگہ پہ نجات و خروی کا سبب ہے، مگر اس میں اور بڑے خوبصورت ترین ریفرنسز موجود ہیں، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ نیرہ منورہ صابرہ شاکرہ عتیقہ عفیفہ اور ملکہ ملک جناں فاطمہ عفت کا گنج گراں فاطمہ عصمت کا در نہاں فاطمہ صورت شمس الدہا فاطمہ سیرت بدر الدجا فاطمہ نقشہ خیر الورا فاطمہ سراپہ مہر و وفا فاطمہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم وصال ہے، اور پھر اس کے بعد اسد اللہ ید اللہ اسد اللہ الغالب فاتح خیبر خندق باب العلم ساقی کوثر مولود کعبہ علم کا دریا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غضنفر تاجدار حلتا شیر خدا اخی رسول زوج بطول ناطق قرآن کل ایمان یاسوب الدین سید المتقین اشجع الاشجعین نافل بلاد دافل فساد شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اور امام تدبیر و سیاست محسن اسلام جرنیل اسلام جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی یوم شہادت ہے۔ پھر اس کے بعد ام المومنین محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق قیامت تک کے مومنوں کی ماں پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی سچے باپ کی سچی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم وصال ہے، اور پھر محسنہ اسلام ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہن آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ پھر اس کے بعد عظیم حق و باطل کا خوبصورت ترین یادگار مارکا جنگ بدر، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہہ کر یاد فرمایا ہے، وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ پھر اس کے بعد اور بہت ساری عظمتوں کے ساتھ ساتھ 27ویں رات، جسے عرف عام میں ہر خاص و عام لیلۃ القدر کے نام سے جانتا ہے، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کتب سماویہ میں سے افضل و اعلیٰ کتاب، جو کہ قانون قدرت ہے، ضابطہ حیات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، ہدایت کی راہ کے لیے گامزن کرنے کی خاطر اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کریم کے توسط سے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں، جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، جو ہر سال ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے تشریف لاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید عطا فرمایا ہے۔ اور بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات جو میں اپنے سامعین و ناظرین کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے یہ تو بتا دیا کہ ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا، لیکن کہاں پہ نازل فرمایا؟ یعنی بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں یا کسی کے گھر میں نہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
کہ اے نبی اس قرآن کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میں نے آپ کے دل پہ نازل فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن کو، ایک پارے کو یا ایک رکوع کو یا ایک آیت کریمہ کو میں پہاڑوں کی دنیا پہ نازل کرتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، روئی کی مانند ہو کر ہوا میں اڑ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، متحمل نہ ہو پاتے، قربان جائیں۔ جس قرآن کی ایک آیت اگر پہاڑوں کی دنیا برداشت نہیں کر سکتی، اس قرآن کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اکیلے آمنہ کے لال میرے اور آپ کے آقا مولا نے اپنے قلب اطہر پہ اٹھا لیا۔ تو یہاں سے ایک ذوق اجاگر کرنے کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک قرآن ہے، ایک حامل قرآن ہے، ایک قرآن ہے اور ایک محبت قرآن ہے، یعنی ایک وہ جو اترا اور ایک وہ کہ جس پر اترا۔ اب آپ دونوں کو محبت میں، ذوق میں قرآن کہہ سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے، یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی بے عیب ہے، وہ بھی بے عیب ہے، یہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی لا ریب ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ قرآن قرآن صامت ہے، وہ قرآن قرآن ناطق ہے، یہ قرآن ساکن ہے، وہ قرآن متحرک ہے، یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا پھرتا، یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تصریح، یہ قرآن لباس کاغذ میں، وہ قرآن لباس بشر میں، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، اور یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا۔ اس قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کے قاری بنتے ہیں اور اس قرآن کی تلاوت کر کے محمد الرسول اللہ کے صحابی بنتے ہیں۔ تو کتنی عظیم برکت ہے اور کتنا عرفہ و اعلیٰ اور خوبصورت ترین ریفرنس ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں صاحب قرآن کی عزت و عظمت کو اپنے قلوب و اذہان میں ودیعت و راسخ کرنے کی سمجھ بوجھ اور ادراک عطا فرمائے، کیونکہ جب تک بندہ قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی عزت و عظمت نہیں سمجھتا، اس وقت اس کو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن نے نہیں بتایا محمد الرسول اللہ کون ہے، محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے کہ قرآن ہے اور یہ قرآن ہے۔ یعنی اس کو میں آسان کرتا چلوں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو سید دو عالم کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں ایک بڑی اہم بات، وہ یہ کہ تورات، زبور، انجیل، کتب سماویہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام پہ نازل فرمائی ہیں۔ جب انجیل کو پروردگار نے نازل فرمایا تو حضرت جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ میں اس سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب تورات کو نازل کرنے کا موقع آیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک دن آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کے حواریین، آپ کے متعلقین، آپ کے وابستگان، آپ کے محب، قوم، قبیلے، پنڈ برادری والے آئے اور آ کے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، ہمیں ایک اللہ کا کلام چاہیے، قانون قدرت اور ضابطہ حیات چاہیے جو ہماری رہنمائی کرے، ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے روشن باب ہو۔ تو اللہ رب العزت کے کلیم نے وعدہ کیا کہ اب جب میں طور پہاڑ پہ جاؤں گا نا اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کرنے کے لیے، تو تمہارا یہ مطالبہ اپنے رب کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پہاڑ پہ پہنچے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میرے ماننے والوں نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے، میرے امتیوں نے، میرے قوم، قبیلے، پنڈ برادری والوں نے اور اکناف و اطراف کے لوگوں نے، گرد و پیش کے رہنے والوں نے مجھ سے ایک کتاب مانگی ہے، تیرا کلام مانگا ہے، ضابطہ حیات مانگا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے کلیم، اے میرے پیغمبر، اے موسیٰ، یہاں طور پہاڑ پہ تو 30 دن اور 30 راتیں رہ، پھر تجھے کتاب عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ، 10 دن اور 10 راتوں کا اضافہ میں اپنے لیے شرف سمجھتے ہوئے کرتا ہوں۔ چنانچہ 40 دن اور 40 رات حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ ٹھہرے رہے، پھر کلام عطا کیا گیا۔ جب باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو فرمایا، اے عیسیٰ، اگر تو کتاب چاہتا ہے، میرا کلام چاہتا ہے،
تو فلاں قوم میں چلا جا، فلاں قبیلے میں چلا جا، فلاں پنڈ برادری میں چلا جا، اتنے دن فلاں عبادت خانے میں، اتنے دن فلاں عبادت خانے میں، اتنے دن کھڑے ہو کے، اتنے دن بیٹھ کے، اتنے دن سجدوں میں مجھے یاد کر، میرا ذکر کر، تسبیح و تقدیس تحلیل کر، پھر تجھے کتاب عطا کروں گا۔ اس سے پہلے چلیے میں آپ کو تاریخ بتاتا چلوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ جب زبور کو نازل کرنے کا موقع آیا، اگر تو میرا کلام چاہتا ہے، یہ ضابطہ حیات اور قانون قدرت چاہتا ہے، تو فلاں قوم قبیلے میں اور اتنے دن فلاں عبادت خانے کی چھت پہ، اتنے دن اس کے اندر، اتنے دن باہر، اتنے دن، اتنی راتیں، اتنی گھڑیاں مجھے پکار، مجھے یاد کر، پھر کتاب عطا کروں گا۔ مگر قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا مولا پہ سب آسمانی کتابوں سے افضل و اعلیٰ کتاب قرآن کو نازل کرنے کا موقع آیا تو پھر پچھلے نبیوں کی طرح اپنے محبوب جناب محمد کو پابند نہیں کیا، بلکہ نبی مکے میں تھا، قرآن کو مکے بھیج دیا، نبی مدینے میں تھا، قرآن کو مدینے بھیج دیا، نبی پہاڑ پہ تھا، قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، نبی غار میں تھا، قرآن کو غار میں بھیج دیا، نبی بازار میں تھا، قرآن کو بازار میں بھیج دیا۔ ارے نبی بدر میں، قرآن بدر میں، نبی احد میں، قرآن احد میں، نبی خندق میں، قرآن خندق میں، نبی یرموک میں، قرآن یرموک میں، نبی تبوک میں، قرآن تبوک میں، حتیٰ کہ خالق کائنات کے محبوب جناب محمد سیدہ عائشہ کے بستر پہ خدا نے قرآن بھی سیدہ عائشہ کے بستر پہ بھیج دیا۔ تو پیغام یہ ہوا کہ جب تک ہم قرآن کے ساتھ ساتھ، عظمت قرآن کے ساتھ ساتھ عظمت صاحب قرآن نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے محبوب صاحب قرآن کی عزت و عظمت سمجھے بغیر اس کو پڑھنا شروع کر دے گا تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پھر یاد رکھو یہی وہ قرآن ہے جس کو بہت سارے پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے اور بہت سارے پڑھ کر گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم ماہ مقدس کے صدقے ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور اس رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن خوش نصیبوں کو اللہ رب العزت نے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمانا ہے، ان میں ہمارے آباء و اجداد کو، خیش و اقارب کو، بالخصوص ہمارے ماں باپ کو بھی شامل فرمائے۔ اللہم ربنا آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔